بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف اور ان کا واقعہ شہادت اور اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد جلد ہی ایمان قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ اسلام قبول کرنے میں آپ کا چوتھا یا پانچواں نمبر ہے۔ عشرہ مبشرہ یعنی زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر جنت کی خوشخبری پانے والے 10 صحابہ میں سے ہیں۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں ایک ایک کر کے آپ کے نکاح میں دی۔ یہ وہ شرف ہے جو اس دنیا میں آپ کے سوا کسی نبی کے کسی امتی کو نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ نور کی سرکار سے پایا 2 شالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا عثمان وہ ہے کہ انہیں فرشتے ذو النورین کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی کثرت رائے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ 12 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ 18 ذو الحجہ 35 سن ہجری کو کئی دن بھوکے پیاسے رہ کر نہایت مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ ناظرین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری سال تھا۔ کچھ منافقوں نے آپ کے خلاف سازش رچائی۔ نتیجتاً مصر کے لوگوں نے آپ کے خلاف بغاوت کر دی اور مدینہ پاک میں آ کر آپ کے گھر مبارک کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہیں، آپ کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا، باہر سے کھانے پینے کا کوئی سامان اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ کئی دن آپ نے اسی طرح گزار دیے۔ آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے بار بار عرض کیا جاتا رہا کہ جناب حکم دیجیے، ہم ان باغیوں کو کچھ دیر میں یہاں سے ہٹا دیں گے، مگر آپ کا ایک ہی جواب تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا اور میں اس پر صبر کرتا رہوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال صبر پر قربان جام شہادت تو پی لیا، مگر مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا خون بہنا پسند نہیں کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان کا محاصرہ ہوا اور پانی بند کر دیا گیا۔ جانثاروں نے دولت خانے پر حاضر ہو کر بلوائیوں سے مقابلے کی اجازت چاہی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دینے سے انکار فرما دیا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر اجازت کے لیے حاضر ہوئے تو فرمایا، اگر تم لوگ میری خوشی چاہتے ہو تو ہتھیار کھول دو، اور سنو تم میں سے جو بھی غلام ہتھیار کھول دے گا میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ اللہ پاک کی قسم، خون بہانے سے پہلے میرا شہید ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے۔ میری شہادت لکھ دی گئی ہے اور رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی خوشخبری دے دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں سے فرمایا، اگر تم نے جنگ کی پھر بھی میری شہادت ہو کر رہے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بلند رتبہ ہستی ہیں جن کے دیدار کی برکت سے دل روشن ہوتے اور قسمت چمک جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دن باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مکان علی شان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک نہیں جانے دی جا رہی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیاس کی شدت سے بے قرار رہتے تھے۔ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ اس دن روزہ دار تھے۔ مجھ کو دیکھ کر فرمایا، اے عبداللہ بن سلام، میں نے آج رات تاجدار دو جہاں مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روشن دان میں دیکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں فرمایا، اے عثمان، ان لوگوں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے جی بھر کر پانی پیا، اس وقت بھی اس پانی کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان لوگوں سے مقابلے میں تمہاری امداد کروں، اور اگر تم چاہو تو تمہارے پاس آ کر روزہ افطار کروں۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا مجھے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا اور اسی دن باغیوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، رکھا محصور ان کو بند، ان پر کر دیا پانی۔ شہادت حضرت عثمان کی بے شک ہے لاسانی۔ روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ مبارکہ چند جانثار رات کی تاریکی میں اٹھا کر جنت البقیع پہنچے۔ ابھی قبر شریف کھود رہے تھے کہ اچانک سواروں کی ایک بہت بڑی تعداد جنت البقیع میں داخل ہوئی
ان کو دیکھ کر یہ حضرات خوفزدہ ہو گئے۔ سواروں نے بلند آواز سے کہا، آپ حضرات بالکل مت ڈریے، ہم بھی ان کی تدفین میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ آواز سن کر لوگوں کا خوف دور ہو گیا اور اطمینان کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی تدفین کی گئی۔ قبرستان سے لوٹ کر ان صحابہ کرام علیہم الرضوان نے قسم کھا کر لوگوں سے کہا کہ یقیناً یہ فرشتوں کا گروہ تھا۔ ناظرین، اب سنیے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے انجام تک پہنچایا۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ملک شام میں تھا اور ایک دن میں نے ایک آواز سنی، کوئی پکار رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ آخر کون ہے جو اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے جہنم ہے۔ فرماتے ہیں جس طرف سے آواز آ رہی تھی میں اٹھ کر اس کی طرف گیا، وہاں میں نے ایک حیران کر دینے والا منظر دیکھا۔ ایک شخص ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں پاؤں بھی کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا بھی ہے اور منہ کے بل زمین پر اوندا پڑا ہوا بار بار یہی کہہ رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اسے پوچھا، شخص تو ایسا کیوں اور کس وجہ سے کہہ رہا ہے؟ وہ پورا سرار شخص بولا، اے پوچھنے والے میرا حال نہ پوچھ، افسوس میں ان بد نصیبوں میں سے ہوں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ کے مکان علی شان میں داخل ہوئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچا تو آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہا مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی۔ ان کی ڈانٹ کی آواز سن کر مجھے غصہ آیا، میں نے غصے میں بی بی صاحبہ کو معذلہ تھپڑ مار دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے میرے خلاف 4 بد دعائیں کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک تیرے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھے جہنم میں ڈال دے۔ امیر المؤمنین کا پرجلال چہرہ دیکھ کر، ان کی یہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ افسوس امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی ذات میں تو میں آ چکا ہوں، تم دیکھ ہی رہے ہو، میرے دونوں ہاتھ بھی کٹ چکے ہیں، میرے دونوں پاؤں بھی کٹ چکے ہیں اور آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اب صرف 4تھی دعا باقی ہے، یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ ناظرین، یوم عثمان غنی رضی اللہ عنہ منائیے۔ 18 ذو الحجہ کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ گھر میں، آفس میں، دکان میں، جہاں ہو سکے آپ کی یاد منائیے۔ آپ کے سال ثواب کے لیے فاتحہ شریف دلوائیے، شیرینی وغیرہ تقسیم فرمائیے۔ سب اہل خانہ مل کر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ان پاک ہستیوں کی گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ کاش عشق مصطفیٰ، محبت آل مصطفیٰ، محبت صحابہ اور اولیاء میں چینا، اسی محبت کے ساتھ قبر میں اترنا، پھر اسی محبت کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا نصیب ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام اور آل بیت اطہار کی محبت نصیب فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔